آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں جہاں نگران وزیر اطلاعات عامر میر اور وزیر صحت جاوید اکرم نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ سائفن ہونے شروع ہو گئے۔ اگر وہاں جاتے تھے اور وہاں ہمارے ہی کچھ میڈیکل آفیسر انڈر ٹریننگ جا کے ان کو سٹنٹ ڈال دیتے تھے، ضرورت تھی یا نہیں تھی، اگر ان کو سرکار میں ایک سٹنٹ ڈلنا تھا تو وہاں جا کے 3 ڈلنے شروع ہو گئے، 4 مس یوز بے انتہا ہوا اور بہت ہی بیڈ پریسیڈنٹس بنے اور لوگوں کو کمپلیکیشن ریٹ بہت ہوا۔ ریسنٹلی ہم نے ہمارے مشاہدے میں ایک کیس آیا جس کا کیبج ہوا، کورنری آرٹری بائی پاس سرجری ہوئی، اوپن ہارٹ سرجری ہوئی اور اس کی 6 ہفتے میں دونوں جو گریفٹ تھے دونوں بند ہو گئے، اور ایک وہ بندے نے کیا جو کہ بالکل اس کرنے کا اہل نہیں تھا۔ ہمارے جو سب سے ٹاپ پہ جو یوز ہو رہا ہے ہیلتھ صحت سہولت کارڈ، وہ ہو رہا ہے یا یہ کارنری انٹرونشن پہ، ہارٹ کی پرابلمس پہ، اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ نارمل ڈیلیوریز پہ ہو رہا ہے۔ اب ہمارے پاس تو لیڈی ولنگٹن، لیڈی ایچسن، ایم سی ایچ 10 ارب روپے کا انشاءاللہ وزیر اعلیٰ صاحب 30 اگست کو اوپننگ کر بھی ان کو دیکھ کے آیا تھا عید کے دوران، اور میں نے انہیں کہا کہ 30 اگست کو اس کی ہم نے اوپننگ کرنی ہے، 10 ارب روپے کا منصوبہ ہے، یہاں سے قریب ہی ہے، صرف مدر اینڈ چائلڈ کا۔ اتنا بڑا تو کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل 10 ارب کا نہیں ہے کہ جہاں ایک ہم نے ڈپارٹمنٹ 10 ارب کا فاسٹ ٹریک پہ لا رہے ہیں کہ تاکہ ماں اور بچے کی جان بچے۔ تو وہ بھی نارمل ڈیلیوریز وہاں جانی شروع ہوئی۔ ہوا یہ کہ وہاں پہ کنورژن ریٹ نارمل ڈیلیوری کا سی سیکشن میں 50% ہے، 10% تو سمجھ لگتی ہے کہ 100 بچیاں آئیں اپنی حاملہ تھیں، انہوں نے اپنے بچے کی پیدائش کے لیے، ان میں سے 50 کا سی سیکشن ہو گیا، اس لیے کہ سی سیکشن کا بل، اس لیے ہم نے کیونکہ یہ ٹاپ پہ تھے تو ہم نے صرف اس میں ریفارم کی ہے۔ ابھی ہم کوانٹٹی کی بات کر رہے ہیں، اتنے سٹینٹ ڈل گئے ہیں کہ سٹینٹ ہی ختم ہو گئے ہیں پاکستان میں، ہمیں امپورٹ کرنے پڑ گئے ہیں، اور وہ سٹینٹ بھی سب سٹینڈرڈ سٹینٹ ہے، کوئی اپ ٹو ڈیٹڈ سٹینٹ نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بھی رپورٹس ہیں اور یہی مصدقہ رپورٹس ہیں کہ جو آپ گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، جو بلون ڈال رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے آرٹری کو، اس کے بعد سٹینٹ ڈالتے ہیں، وہ ری یوز ہو رہا ہے، اس کو دھو کے دوبارہ یوز کیا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں ایک ہی موٹیو ہے کہ پیسہ کیسے بنانا ہے، انویسٹمنٹ، ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہے۔ پبلک سیکٹر میں ظاہر ہے یہ موٹیو ہی نہیں کسی کا، تو اس لیے وہاں پہ اس کا مس یوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، جس کا ہم نے سمجھا کہ اس میں کوالٹی آنی چاہیے۔ کیوں ہم سٹینٹ ڈالیں اور اس بندے کو پھر 3 مہینے 6 مہینے بعد سٹینٹ ڈالنا پڑے دوبارہ، اس کو ایک دفعہ ڈالیں تاکہ جو اس کی لائف ہے سٹینٹ کی، اس کے ساتھ اس کو دوبارہ ضرورت نہ پڑے، کم از کم اس ہو سکتی ہے لیکن اس آرٹری کو تو انٹیکٹ رکھا جائے۔ اس لیے وہ بہت ایشوز بن رہے تھے، تو اس لیے ہم نے یہ کیا کہ دیکھیں، دوسرا جو تھا کہ دنیا میں یہ کہیں نہیں ہے، میں نے 5 ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں، امریکہ سمیت، انگلینڈ سمیت، ہم پے کرتے ہیں ہمیشہ، دولت مند لوگ غریبوں کے لیے پے کرتے ہیں ہر معاشرے میں، اور بیمار لوگوں کے لیے جو صحت مند لوگ ہیں وہ پے کرتے ہیں۔ یہاں اکراس دی بورڈ کر دیا گیا ہے، جیسے انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر، پرائم منسٹر سب انٹائٹلڈ ہیں، ہیلتھ کارڈ کے ذریعے اپنی فیملی پوری کا علاج کرا لیں۔ ہم نے ایک پاورٹی کی لکیر کھینچی کہ جو غریب ہیں، واقعی غریب ہیں، اور ان کی ڈیفینیشن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اچھا ڈیٹا ہے ہمارے پاس، لیکن انکمپلیٹ ڈیٹا ہے۔ پنجاب اپنا ڈیٹا بنانے جا رہا ہے، اس وقت ہم بنا رہے ہیں۔ آٹے کا جب ہم دینے گئے، عامر میر صاحب اور میں اور میرے باقی ساتھی، تو ہمیں بہت پرابلم آئی کہ لوگ آ رہے تھے شناختی کارڈ لے کے ان کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں۔ ہم نے وہی فیصلہ کیا جہاں چیف منسٹر، پرائم منسٹر صاحب بھی انوالو ہوئے کہ ٹھیک ہے ان کو بھی دے دیں، وہ بھی ہمارا ایک ڈیٹا آ گیا ہے غربت کا، کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ میں غریب ہوں، لیکن تینوں ڈیٹاز میں نہیں ہیں، وہ پنجاب کے بھی نہیں اور بے نظیر انکم، ان کو بھی ہم مان لیتے ہیں کہ وہ غریب ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں۔ ہم صرف اور صرف، کیونکہ اس وقت میرے پاس قلمدان ہے سوشل ویلفیئر کا، یہ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جس کی ویزیبلٹی کوئی نہیں کہ سوشل کہاں کام ہو رہا ہے اور ویلفیئر کہاں ہو رہا ہے۔ اب میرا جب یہ آ گیا ہے تو انشاءاللہ روز ڈیلی کی بنیاد پہ آپ اس کو ہر جگہ پہ دیکھیں گے، اس ڈپارٹمنٹ کو میں آپ سے پرومس کر رہا ہوں۔ یہ چند ہفتے جو ہمیں ملے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے اس کی، ان کی ڈیوٹی ہوگی کہ وہ پاورٹی کی لائن سے ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور ان کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ اس کے ٹیلی فون کا بل لیں گے، موبائل کا۔ اگر کسی کا موبائل کا بل ہی 8,000 روپے آ رہا ہے تو وہ غریب کہاں سے ہے؟ اگر اس کے بجلی کا بل ہی 1 لاکھ روپے آ رہا ہے تو وہ غریب نہیں ہے، سرٹن یونٹ سے زیادہ آ رہا ہے۔
اگر اس کا ٹریول ابراڈ ہے تو وہ بھی غریب نہیں ہے. اس قسم کی ہم نے چیزیں کی ہیں, اور اگر وہ کوالیفائی کرے گا تو وہ بھی ہمارے ڈیٹے میں آ جائے گا, اور اس کی بھی ٹریٹمنٹ بالکل فری ہے. اس کے بعد جو میرے جیسے لوگ ہیں, جہاں عامر میر صاحب جیسے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں یہ سہولت جاری رکھے, ہم اس کا پے کر دیں گے. وہ 100 دفعہ پیمنٹ لیں, 4350 روپیہ پریمیم ہے اس کا سال کا. جس نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کرے, اور اپنا یہ بلا تعطل اس کو 10 لاکھ روپے کا اس کو اور اس کی فیملی کو کور ملتا رہے گا. 10 لاکھ کا کور ہے. 10 لاکھ سے اوپر تو پہلے بھی کور نہیں تھا. جو تحریک انصاف نے اس میں ریفارم کی تھی اس میں بھی 10 لاکھ کا کور ہے. اگر آپ کا 13 لاکھ بل بن جاتا ہے تو 3 لاکھ آپ نے اپنے پاس سے دینا ہے, یا ہم اپنے ریزرو فنڈ سے. ہم نے 1.5 ارب روپے کا ایک ریزرو فنڈ قائم کیا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ان کسی ڈیٹے میں نہیں ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غریب ہیں, ان کو ہم مان لیتے ہیں کہ غریب ہے, ان کے لیے وہ 1.5 ارب روپیہ استعمال ہم کر سکیں گے. بعد میں ہم اس کے علاج کے وقت نہیں پوچھیں گے, بعد میں ان سے پوچھیں گے, اگر وہ غریب نہ نکلے تو ان سے ریکوری کریں گے. اس لیے بلا تعطل یہ شروع رہے گا. اس کے علاوہ دیکھیں جو کارڈیک کے جو ہیں اسٹینٹس وغیرہ, کیونکہ ہمارے کارڈیک سینٹرز میں BIC ہے, اس میں 9 اینجیوگرافی کی مشین ہے. پرائیویٹ میں 1 یا میکسیمم کسی 1-2 ہاسپٹل میں 2 لگی ہوں گی. ہمارے 9 مشینیں لگی ہیں. ہم نے پرائمری اینجیوپلاسٹی شروع کی, جس دن ہم نے اوتھ لیا اس کے اگلے دن شروع کر دی. جس دسمبر کی رات کو لیا, آپ کو پتہ ہے, آپ لوگ میرے بھائی وہیں تھے جب ہم نے سب کے ساتھ کر کے, تو ہماری ہزاروں میں پرائمری اینجیوپلاسٹی ہو رہی ہے, بر وقت ہو رہی ہے, اور ڈور یعنی دروازے سے نیڈل تک ٹائم ہمارا کوئی 45 منٹ تک ہم لے آئے ہوئے ہیں. وہ تو ویسے ہی ہم بلا وہ کیونکہ ایک ایمرجنسی سچویشن میں تو ہم نہ کارڈ کا پوچھتے ہیں نہ کچھ پوچھتے ہیں, ہم علاج کرتے ہیں, اور تمام ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں جو پھر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں میں سرکاری ہاسپٹل نہیں, میں نے پرائیویٹ ہاسپٹل سے ہی کرانا ہے, وہ کرا لے. وہ 30% اس بل کا خود دے دے, 70% پھر ہم دے رہے ہیں اس کا. تو اس لیے اس کے لیے بھی یہ آپشن کھلی ہے. لیکن میں پھر یہی ایک دفعہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی پنجاب کے بھائیوں کو, بہنوں کو, کہ دیکھیں آپ مانیں یا نہ مانیں, بہترین ہاسپٹل جو اربوں روپے کے بنے ہوئے ہیں, اربوں خربوں روپے کی مشینیں ہیں, وہ سرکاری ہاسپٹل ہیں. نو ڈاؤٹ کہ سرکاری ہاسپٹل اوور کراؤڈڈ ہیں. دیکھیں اگر انگلینڈ میں آپ جائیں گے, آپ نے ایک کارنری اینجیوگرافی کرانی ہے, آپ کو 6 مہینے سے پہلے ٹائم نہیں ملے گا. ایمرجنسی میں آپ کی اسی وقت ہو جائے گی. اگر آپ نے پتا نکلوانا ہے تو آپ کو 1 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ نے گھٹنا چینج کرانا ہے 3 سال کی ویٹنگ لسٹ ہے. اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں, جہاں میں نے کام کیا ہے رائل فری میں یا کسی بھی رائل برامپٹن میں جاتے ہیں, وہاں ایمرجنسی ایک وہ ایمرجنسی ہے جس کو امیڈیٹ 15 منٹ میں ٹریٹمنٹ چاہیے, وہ مل جائے گی. لیکن اگر ایسی ایمرجنسی ہے جو تھوڑا انتظار کر سکتی ہے, B کیٹیگری کی ہے, اس کا 13 گھنٹے تقریباً ہے. 13 گھنٹے اس کو ادھر پٹی دے کے بٹھا دیتے ہیں, جی بیٹھے رہو آرام سے, تمہاری باری آئے گی, تمہاری ٹانکے لگا دیں گے. تو اس لیے یہ لوگوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو بہترین پروفیسرز جہاں ہیں, جہاں بہترین ڈاکٹرز ہیں, بہترین انفراسٹرکچر ہے, وہ سرکاری ہاسپٹل ہے. سرکاری ہاسپٹل نے ہمیں کما کے پچھلے پریمیم میں, جو کہ ہم نے 140 ارب کا پریمیم دیا ہے, 140 میں سے ہاسپٹل نے 40 ارب دینا تھا, دیا کتنا اکٹھا کر کے ہمیں 3 ارب روپیہ. سارا یہ چیزیں ڈیورٹ ہو گئیں اس طرف. تو اس لیے یہ حکومت جو نگران حکومت ہے آپ کی, اس کی کیونکہ پولیٹیکل موٹیو کوئی نہیں, زیرو. ہم صرف اور صرف چاہتے ہیں کہ اپنا حصہ ڈال دیں, اس کو بہتر کر دیں. مزید گورنمنٹ آئیں گی, وہ اس کو مزید بہتر کریں گی انشاءاللہ, تاکہ یہ سسٹینیبل بھی رہے اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کیا جا سکے. تھینک یو. آپ کے سوال میں شروع ہوئی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی محنت سے یہ ریسرچ کی ہے کہ جو کرپشن ہو رہی ہے, آپ خود بھی ڈاکٹر ہیں, اصل تو وجہ آپ کی جو ادارے میں آپ کے ڈاکٹر ہیں کالی بیڑے, آپ نے ان کے خلاف کیا کارروائی کی؟ کوئی ایسے لوگ سامنے آئے چہرے جو اوور بلنگ کرتے تھے, عام آدمی تو کر نہیں سکتا. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ چیز بات کی ہے, اور یہ بھی ہمارا ہی فرض ہے, چاہے وہ ہیلتھ کیئر کمیشن کے ذریعے کریں, چاہے ادارے کے ذریعے کریں. ہم ادارے میں یہ ریفارم لا رہے ہیں کہ جو ہمارے انٹروینشنلسٹ ہیں, جو کہ کر سکتے ہیں, جو سرٹیفائیڈ ہیں, جن کے پاس لائسنس ہے کہ جو کر سکتے ہیں یہ انٹروینشن, وہ ادارے میں ہی کر سکیں گے. چاہے وہ پرائیویٹلی کریں, وہ بھی ادارے میں ہی کر سکیں گے, وہ باہر پرائیویٹ ہاسپٹلز میں نہیں کر سکیں گے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں
हूँ तो फिर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, मैं आपके साथ कभी भी इस तरह बात नहीं कर सकूँगा, मैं झिझकाऊँगा। तो इसलिए वो हम बिल्कुल, ये आपकी वजह है। नंबर 2, हमने बेइंतहा एक्शंस लिए हैं इन लोगों पे जो क्वालिफाइड नहीं थे ओपन हार्ट सर्जरी करने के, लेकिन उन्होंने किए हैं। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी जो हम करने जा रहे हैं, जहां हमें आपका साथ हर जगह पे चाहिए, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ करने जा रहे हैं। एक तो स्कूल में हम स्क्रीनिंग करने जा रहे हैं ताकि थैलेसीमिया एरेडिकेट किया जाए। दूसरी बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं, खिदमतगार का डेस्क लगवा रहे हैं। वहाँ एक ही डेस्क होगा यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस वालों का, इनका वही एक, और वहीं पे हेल्थ केयर कमीशन भी होगा। हम किसी की शिकायत होती है, अनपढ़ मरीज है, तांदलियां वालों से है, उसको कहते हैं जी इस हेल्थ केयर कमीशन जाके शिकायत कर दो, उसको तो पता ही नहीं लगता हेल्थ केयर कमीशन कहाँ है, अभी बेंच डेस्क लगा रहे हैं। और तीसरा, हम सोशल वेलफेयर अफसर जो हमारे अफसर बन के दफ्तरों में बैठे हैं उनको भी आगे डेस्क पे ला रहे हैं, रिसेप्शन पे। अगर किसी मरीज को ब्लड बैंक जाना है तो वो साथ जाएंगे, अगर किसी मरीज को छतरी चाहिए धूप या बारिश की वजह से वो देंगे, अगर किसी को व्हील चेयर चाहिए वो देंगे। ये इंशाल्लाह 2 हफ्ते में ये आप देखेंगे, सहूलत कार उनका नाम होगा और वो हमारी टीम का हिस्सा बनने जा रहे हैं, मसीहा बनने जा रहे हैं। नोटिफिकेशन सामने आए, जिस गलती हो सकती है, जो लोगों को मुख्तलिफ लोगों के खबरें सामने आती हैं, उसमें जिस तरह आपने एलेबोरेट किया इसको, अब ये जो लोग 4,300 रुपया जमा करवाएंगे वो कहाँ पे राब्ता करेंगे, और जो है उन लोगों को कहाँ पे राब्ता, दोबारा से रजिस्ट्रेशन होगी, क्या प्रोसीजर होगा, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं सर। देखें, अगर तो आपका बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में नाम है, आप कवर्ड हैं, ठीक है। अगर आपने आटा लिया था तो आप कवर्ड हैं। तीसरी कैटेगरी है, आप कहते हैं नहीं मैं गरीब हूँ लेकिन मैं दोनों डाटा में नहीं हूँ, आप हमें हेल्थ इनिशिएटिव कंपनी है, गुलबर्ग में ऑफिस है, वहाँ पे अप्लाई करेंगे। हेल्थ डिपार्टमेंट पंजाब में अप्लाई करेंगे स्पेशलाइज में, इनको एप्लीकेशन चली जाएगी। ये सोशल वेलफेयर का काम हमने उनको आउटसोर्स किया है कि ये उनका काम है कि ये क्वालिफाई करेंगे, ये गरीब है, वो हमारे डाटे में एंटर हो जाएगा। चाहे वो आटा देने की बारी है, चाहे किसी का घर गिरना है बारिश से, कुछ भी है, वो गरीब एक तरह से एक पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन में आ जाएगा, वो हर चीज़ का बेनिफिशियरी बन जाएगा। इसलिए सोशल वेलफेयर डॉक्टर साहब के स्टैटिस्टिक कैसे कर सकते हैं, पहली बात नंबर 1। नंबर 2 ये है कि निगरान का काम है कि इलेक्शन करवाए और आप लोगों बहुत अच्छा खत्म करके और उसकी हमें जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। ये काम आपका था कि उसको महिला पार्टी उसको पकड़ते, क्या आप लोगों की सूरत खत्म कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। मैं हेल्थ का मिनिस्टर हूँ, ये इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं। हमें बता दें हमने किसको चार्ज देना है, हम दे देंगे। अगर कोई हुकूमत मौजूद है, जहाँ इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन का काम है इवन प्लेइंग ग्राउंड देना, सिक्योरिटी देना, सेफ फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। हम तैयार हैं, इलेक्शन कमीशन डेट तो दे, और ये फैसला हो चुका है कि प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के इकट्ठे इलेक्शन होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा, सब ने यही कहा, और जब वो डेट देंगे हम बहुत जल्द, ना मैं तनहा ले रहा हूँ ना मेरा कोई कैबिनेट मेंबर। अच्छा, जहाँ तक हम ये बंद नहीं कर रहे, एक एक करके बात सर, इधर से मेरा ख्याल डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, अभी मीर साहब ने फरमाया है कि कुल सेहत कार्ड का बजट है 400 अरब 400 अरब रुपए, ये लिखा है मैंने 400 अरब इन्होंने बताया है। सुन लेंगे, एक अस्पताल 100 अरब से ज्यादा ले चुका है बकौल मीर साहब के, तो कौन सा अस्पताल? वो नहीं, वो ऐसा नहीं। देखें, 1 अरब रुपए के करीब बिल बना एक हॉस्पिटल का, 93 करोड़ रुपए का बिल था। मुनासिब नहीं होगा हम किसी हॉस्पिटल का नाम लें, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाहौर का ही 93 करोड़ रुपया उसकी रीइंबर्समेंट हुई। 40 अरब रुपया इसका बजट था, बिल्कुल इतना नहीं था। और अभी इस वक्त जो हमने बजट 4 महीने का पास किया, उसमें 30 कर दिया गया है। नहीं सर, नहीं, बिल्कुल नहीं लाए। मैं फिर क्लियर कर दूं, देखें, सिर्फ हमने बिल्कुल नहीं लाए। सरकारी हॉस्पिटल में हार्ट के ऑपरेशन, हार्ट के प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। प्राइवेट में जाएंगे आपको 30% देना पड़ेगा, 70 फिर हम ही देंगे। आटा लिए उनके लिए फ्री है, क्रॉस द बोर्ड फ्री है।
हाँ जी। आप FDCO गिनवा सकता हूँ कि जिनका बेनजीर इनकम सपोर्ट में भी नहीं है और जिनको आटा भी नहीं मिल सका। तो रखी है ये वो कैसे वो सर। तीसरी कैटेगरी ना करें, सोशल वेलफेयर का गवर्नर है, उसके पीछे डायरेक्टरेट है, आपको कांटेक्ट कर लें, आप मुझे। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर और निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका कहना था कि मुख्तलिफ अदवार में सेहत कार्ड के नाम पर बहुत झंडे बदलते रहे हैं। सेहत सहूलत कार्ड पर दिल के ऑपरेशन की सहूलत 2015 में मैसर थी। दिल के ऑपरेशन की सहूलत को दोबारा से टारगेटेड कर दिया गया। उनका मजीद कहना था कि ये सहूलत उन लोगों के लिए थी जो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बात ठीक नहीं है कि गरीबों का इलाज बंद कर दिया गया है। लोग सेहत कार्ड पर अरबपति बन गए हैं, बिला ज़रूरत स्टंट डाले गए। PTI की हुकूमत आई तो 400 अरब की बजट से ये सब सहूलियात मुयस्सर की गईं।